على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الله جل شأنه في تنزيله الحكيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. محترم سامعین، روزہ سے متعلق احکام و مسائل آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں. پچھلے درس میں تفصیل کے ساتھ مریضوں کے احکام بیان کیے گئے تھے کہ روزے کی حالت میں ان کے کیا احکام ہیں. اسی طرح آج کے درس میں مسافر کے تعلق سے باتیں آئیں گی. مسافر یا سفر عربی زبان میں جو روٹ میننگ اس کا ہوتا ہے کھول دینے کے معنی میں آتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ سمی السفر سفرا لأنه يسفر عن اخلاق الرجال. سفر کو سفر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ لوگوں کے اخلاق اور عادات کو آپ کے سامنے کھول دیتا ہے. کسی کو جاننا ہو کہ کیسا آدمی ہے، لین دین میں کیسا ہے، اخلاق کا کیسا ہے، ایک دوسرے کا خیال کرتا ہے یا نہیں، تو اس کے ساتھ سفر کر کے دیکھیے. سفر اس کی حقیقت کو کھول دے گا آپ کے سامنے کہ وہ کیسا انسان ہے. اور عربی کا سفر کبھی کبھی انگریزی کا سفر بھی ہے. انگریزی میں جھیلنے کے معنی میں آتا ہے. اسی لیے بعض احادیث آتی ہے السفر قطعۃ من العذاب، عذاب کا ایک ٹکڑا ہے کیونکہ پریشانیاں اٹھانی پڑتی. تو بہرحال سفر کا یہ معنی عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے. اصطلاحی طور پہ جو شریعت کے ہاں استعمال ہوتا ہے کہ انسان اس مقدار کی مسافت میں طے کرے جہاں شریعت نے اس کے لیے روزے کو معاف کر دیا ہے، نمازیں قصر کرنے کا اس کو یا قصر کرنے کی اجازت دی ہے. سفر کئی طرح کا ہو سکتا ہے. اگر کہیں تو 5 قسم کا سفر انسان کرتا ہے یا 5 اغراض کی وجہ سے کرتا ہے. سفر کی پہلی قسم یہ ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں سفر حرام سفر ہے. حرام سفر کا مطلب ہے کہ کوئی انسان سفر کرے، اپنے شہر کو چھوڑے، مان لیجیے کولکاتہ گیا، دہلی گیا، کسی ایسے کام کو کرنے کے لیے جس کو شریعت نے حرام قرار دیا. مثال کے طور پہ کوئی شراب کی تجارت کرتا ہے تو اس کام سے گیا. IPL آ رہا ہے، ڈریم 11 جدید جوا ہے. یہ بہت سارے نوجوان دیکھیے گا ماشاءاللہ کہیں گے کہ توحید اور سنت پہ ہیں، اس کے باوجود ان چیزوں میں پڑھتے ہیں. تو اس جوا کے کھیلنے کے لیے چلا گیا، سٹے بازی میں حصہ لینے کے لیے چلا گیا جو حرام ہے اسلام میں. اور پھر کہتا کہ روزے سے ہیں، قصر بھی کریں، سفر میں ہے، قصر بھی کریں اور روزے بھی نہ رکھیں. تو کیا وہ انسان اس سہولت کا فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ آ رہی بات. تو سفر کی یہ پہلی قسم کہ انسان سفر کرے ایسے پرپس سے جس پرپس سے سفر کرنے کے لیے شریعت نے حرام قرار دیا. یہ سفر محرم ہوا. دوسرا سفر، یہ سفر کی دوسری قسم یا دوسرا مقصد ہوتا ہے انسان کسی واجب چیز کو ادا کرنے کے لیے سفر کرے. جیسے حج کا سفر، حج انسان کے اوپر واجب ہے تو حج کی ادائیگی کے لیے سفر کر رہا ہے، یہ واجب سفر ہے. سفر کی تیسری قسم جس کو ہم کہتے ہیں مستحب ہے. کوئی ایسا شخص جس نے عمرہ کر لیا پہلا، پھر عمرے کی توفیق ہوئی تو گیا، تو یہ مستحب ہے اس کے حق. کوئی انسان علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے تو یہ مستحب ہے اس کے لیے سفر. سفر کی ایک قسم ہے جس کو سفر مباح کہتے ہیں، بس جائز ہے. جیسے آپ اپنے بزنس کے لیے ٹور کرتے ہیں، جو جائز بزنس آپ کرتے ہیں یہ مباح ہوا. اور آخری قسم سفر کی ہے سفر مکروہ، اور وہ ہو سکتا ہے کہ اس کی صورت آج کے زمانے میں موجود نہ ہو. انسان تنہا سفر کرے. تنہا کا مطلب ہے ٹرین میں نہیں، تنہا. پہلے لوگ سفر کرتے تھے پاؤں پیدل یا گھوڑوں پہ یا اونٹوں پہ، تنہا نکل گیا سفر میں، قافلے کی صورت میں نہیں. تو تنہا سفر کرنے سے منع کیا گیا. یہ مکروہ. یہ 5 قسمیں آئی ہیں. اب علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ کیا وہ شخص جو حرام کام کے لیے سفر کر رہا ہے یا کسی مکروہ کام سفر میں جا رہا ہے تو کیا اس کے لیے اللہ نے جو رخصت دی ہے کہ سفر میں روزہ نہ رکھو، سفر میں نمازیں قصر کرو، کیا وہ اس رخصت کا فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ 5 قول علماء کے ہیں، لیکن میں خلاصۃ القول بتا کے
بات مختصر کروں گا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور امام ابو حنیفہ کی یہی رائے ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہر قسم سفر کی جو بھی قسم ہے، اگر کوئی انسان ان میں سے کسی بھی قسم کا سفر کرتا ہے تو اس کے لیے رخصت ہے. جس کام کے لیے وہ سفر کر رہا ہے وہ گناہ گار ہوگا، اس کے لیے رخصت ہے کہ روزہ نہ رکھے، اس کے لیے رخصت ہے کہ نمازوں میں قصر کرے. شیخ الاسلام نے کہا کہ شریعت میں اس بات کی وضاحت کہیں نہیں آئی ہے کہ کسی خاص غلط کام کے لیے جانے والا شخص شریعت کی رخصت کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا. علی کل حال کتنے دور کی مسافت کیجیے، مان لیجیے آپ کراچی شہر میں رہتے ہیں، آؤٹ میں گئے 10 کلومیٹر، کوئی کہہ دے کہ ہم تو سفر میں ہیں روزہ نہ رکھیں گے، تو کیا اس کو یہ حق حاصل ہے یا نہیں؟ وہ الگ الگ ڈسٹینس علماء نے طے کیا، کسی نے 48 کلومیٹر، کسی نے 72، کسی نے کچھ. علی کل حال خلاصہ جو محققین علماء کہتے ہیں کہ ہر وہ سفر جو آپ شہر سے باہر نکل جائیں اور ہر وہ سفر جس میں آپ کو احساس ہو کہ آپ مسافر کے حکم میں داخل ہو گئے. کوئی خاص تعریف نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ مدینہ سے نکلے اور ذوالحلیفہ میں جا کے آپ نے نمازیں قصر کی. ذوالحلیفہ زیادہ دور نہیں، آج اگر ہم بس سے جاتے ہیں 15 منٹ مشکل سے پہنچ جاتے تھے. یہ میقات ہے اہل مدینہ. تو کہا کہ جہاں آپ کو مسافر ہونے کا احساس ہونے لگے، چاہے وہ 30 کلو ہو، 40 کلو ہو، 50 کلو ہو، آپ وہاں سے نماز قصر کرنا شروع کر سکتے ہیں، روزہ نہ رکھنا شروع کر سکتے ہیں. ہاں کوئی شخص اگر سفر پہ جا رہا ہے، مثال کے طور پہ صبح کی اس نے روزے کی حالت میں، اب اس کی ٹرین ہے 12 بجے 1 بجے اور لمبی دور کی ٹرین ہے، تو کیا وہ گھر سے روزہ توڑے گا یا باہر جا کر توڑے گا؟ علماء نے کہا اسے چاہیے کہ اپنے شہر کے حدود سے نکل جائے تب وہ روزہ توڑے. مقیم ہے تو روزہ نہ توڑے. مسافر کی بھی 3 حالتیں ہیں، جیسا کہ ہم نے مریض کے بارے میں بتایا تھا. سفر میں مشقت کا اعتبار، اگر سفر میں مسافر کو روزہ رکھنے میں شدید مشقت محسوس ہوتی ہے، جان خطرے میں پڑ سکتا ہے. آج سفر کا وہ کنسیپٹ بھول جائیے تو الحمدللہ آرام لگتا ہے، لیکن جو پہلے کے سفر ہوا کرتے تھے، جب اونٹوں پہ، گاڑیوں پہ، گھوڑوں پہ اور پیدل انسان سفر کرتا تو شدید مشقت کا احساس تھا. تو کہا کہ اگر جان جانے کا خوف ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے. اللہ نے کہا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو، اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو. کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل مت کرو، اللہ تم پر رحم مہربان. اور مشہور حدیث آتی ہے کہ فتح مکہ کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی صحابہ نے، اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ روزہ توڑ دینا. کچھ صحابی روزے سے رہ گئے. صحابہ نے کہا کہ کچھ لوگ روزے سے، اللہ کے نبی نے کہا اولئک العصاۃ اولئک العصاۃ اولئک العصاۃ، یہ لوگ نافرمان ہیں نافرمان ہیں نافرمان. شدید گرمی کا زمانہ تھا، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیالہ منگا کر پانی آپ نے پی لیا تھا. تو کچھ لوگ رہ گئے تو اللہ کے نبی نے شدید ناراضگی کا اظہار کیا. دوسری صورت یہ ہے کہ مشقت تو ہے لیکن قابل برداشت ہے، یعنی اس مشقت کو آپ اٹھا سکتے ہیں، پھر بھی ایسے شخص کے لیے بھی روزہ توڑ دینا ہی اچھا ہے، افضل ہے علماء کی نظر میں. اللہ کے نبی نے کہا لیس من البر الصیام فی السفر، سفر میں جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک شخص بے ہوش ہو کر گر پڑا ہے، سایہ کیا ہوا ہے. کہا کیا بات ہے؟ کہا روزے سے تھا. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ نیکی نہیں ہے کہ آپ روزے سفر میں روزہ رکھیں. تو ایسے شخص کے لیے اس مشقت تو قابل برداشت ہے لیکن پھر بھی اس کے لیے روزہ توڑنا افضل ہے، مشقت کو اٹھا سکتا ہے پھر بھی. اور تیسری اور آخری صورت یہ ہے کہ دونوں برابر ہے، روزہ رکھے تب بھی اچھا ہے، کوئی اثر نہیں پڑتا صحت پہ، روزہ توڑ دے تب بھی اچھا ہے. تو اب ایسا شخص کو اختیار ہے، چاہے تو روزہ رکھے چاہے تو روزہ توڑ دے. عمر ابن حمزہ الاسلمی رضی اللہ عنہ کثیر الصیام تھے، کثرت سے روزہ رکھنے والے شخص تھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی انی کثیر الصیام فی السفر، میں سفر میں کثرت سے روزہ رکھتا ہوں، کیا حکم؟ اللہ کے نبی نے کہا سم ان شئت فصم و ان شئت فافطر، اگر چاہو تو روزہ رکھو چاہو تو روزہ توڑ دو. تو اس سفر میں روزے کے احکام و مسائل تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان باتوں کو سیکھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.